اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین گرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کرنے کے بعد چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور یہ آٹا ایک ساتھ کس لیے گوندھ رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، کیا آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے؟ آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارے سینے میں ہی تھا اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر دیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، ہے میرے پیارے شوہر، میں نے تو آپ کا حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں پانی گرم اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل سکیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا پیس کر روٹی کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر امی سے پوچھتے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے آقا کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، میرے پیارے بچوں، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو بعد میں بھی آ سکو گے۔ تم اپنی ماں کو آج جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں اپنی ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر یہ 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بات کہتی ہے، میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیں، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیں گے اور آپ کو ماں کی کمی ان کو محسوس نہ ہونے دیں۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے،
میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گی تو آپ میرے جنازے پہ کسی کو نہ بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پہ کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں ایک صحابی پہنچتے ہیں جس کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اسی طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر سے آواز جو آئی تھی یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی خدا کی بندی تھی اور جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ گناہوں سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے آئی تھی، ہم گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے قبر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ بچے اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔